یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ ایک شاندار مقام، ایک عظیم مقام، وہ مزار پر انوار جن کا نام سننا عقیدت سے سروں کو جھکا دیتا ہے۔ میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا خوف خدا، آپ کا علم، جس وصف پر بات کی جائے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیا۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ شریف نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ دعا میں تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے، ایک کونے سے آواز آئی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا، یعنی تمہاری تقلید کرے گا، اس کو بھی بخش دیا۔ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امام اعظم حاضر ہوئے اور یوں سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی حاضری ہے، آئیے اب ان کے مناظر دکھاتے ہیں آپ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی عظیم ہستی کے دربار میں حاضر ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب درس دینے کی سعادت ملی، درس سننے کی سعادت ملی، میری یہ بات جو پرانے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے اوائل میں ایک کتاب جو پرانی فیضان سنت اب کہلاتی ہے، فیضان سنت لکھی، اور اس کتاب میں ایک بہت ہی شاندار واقعہ لکھا۔ یوں سمجھیے کہ بچپن سے یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں اور آج جن کا واقعہ سنا ان کے قدموں میں موجود ہیں، یقیناً دل کی کیفیت بہت ہی اچھی ہے۔ واقعہ کیا ہے، پہلے میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ کتابوں میں یہ لکھا کہ ایک شخص جو کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، شرابی تھا، ایک بار راستے میں کہیں جا رہا تھا تو راستے پر اس نے ایک کاغذ دیکھا کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے اس کاغذ کو اٹھایا کہ اللہ کا نام زمین پر، اسے معطر کیا، عطر لگایا، تعظیم دے کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے آگے بڑھ گیا۔ اس زمانے کے ایک نیک شخص کے خواب میں یہ ندا آئی کہ جاؤ اس شخص سے کہہ دو کہ جس طرح تم نے اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، ہم بھی تمہارے مرتبے کو بلند کریں گے۔ اب وہ جو زمانے کے نیک شخص تھے خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ تو بڑا گناہ گار ہے، شراب کے نشے میں رہتا ہے، یہ پیغام کسی اور کے لیے ہوگا۔ دوبارہ سو گئے۔ جب دوبارہ سوئے تو درویش جب دوبارہ سوتے ہیں تو پھر خواب میں ندا آتی ہے کہ ہمارا پیغام اسی کی طرف ہے، جاؤ اسے جا کر دے دو۔ آنکھ کھلتی ہے، پھر پریشان۔ تیسری بار جب سوتے ہیں تو اشارہ دیا جاتا ہے، نہیں ہمارا پیغام اسی کے لیے ہے، جاؤ اس کو جا کر یہ پیغام دو۔ درویش تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کو میں کدے تک پہنچتے ہیں، شراب خانے تک پہنچتے ہیں، جس کے لیے اللہ کا اتنا بڑا پیغام ہے وہ شراب خانے میں ہے۔ بہرحال جب انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے لیے پیغام ہے، کہا کس کا پیغام ہے؟ کہا رب کا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ تو پیغام یہ ہے کہ جس طرح تم نے اللہ کے نام کو پاک کیا، بلند کیا، اللہ کے نام کو خوشبو لگائی، تعظیم دیا اور بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے نام کو بلند فرمائے گا۔ اس نوجوان نے وہیں کھڑے کھڑے شراب سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور کتنا بڑا مرتبہ پایا کہ غلبہ عشق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے غلبے میں ننگے پیر رہا کرتے،
اور ننگے پیر رہنے کی برکت سے آپ کے ادب میں پورے بغداد میں کوئی چوپایا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا کہ کہیں ان بزرگ کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ وہ بزرگ کون ہیں؟ جی ہاں، ہم آج ان کے قدموں میں ہیں۔ حافی عربی میں کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے، اور وہ عظیم ہستی ہے کہ جب تک زندہ رہے بغداد میں کسی جانور نے راستے میں گندگی نہیں کی کہ کہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر آلودہ نہ ہو جائیں۔ ایک بار ایک شخص کے چوپائے نے گندگی کر دی تو وہ کہتا ہے ہو نہ ہو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہوگا، اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا۔ یعنی اس روز حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے پردہ فرما چکے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال اللہ غنی، اور آپ کی باتیں کس قدر نرالی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بے شمار حنبلیوں کے پیشوا ہیں، مگر اپنا بیشتر وقت جو ہے حضرت بشر حافی کے ساتھ گزارا کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، اس کے باوجود ایک دیوانے کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ آپ تو حالت جذب میں اور عشق الہی میں مستغرق رہتے تھے۔ تو کہا میں اپنے علوم میں تو مہارت رکھتا ہوں، لیکن یہ دیوانہ مجھ سے زیادہ رب کو جانتا ہے۔ اس وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے یعنی بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعا کی التجا کیا کرتے اور کہتے کہ مجھے اللہ کی باتیں سناؤ۔ سبحان اللہ، آپ کا عالم یہ تھا، رب کی یاد میں اس قدر مستغرق تھے کہ ایک بار اسی عالم میں ایک قدم گھر کے باہر اور ایک قدم گھر کے اندر کھڑے رہ کر پوری رات گزار دی۔ ایک رات آپ کی ایسی گزری کہ سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اور سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے سوچ میں رات گزار دی۔ جب نماز صبح کے وقت اپنی ہمشیرہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اللہ ذرا غور کیجئے کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے میں اس تصور میں غرق ہوں، بغداد میں دو غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہیں، میرا نام بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا کرم کیا کہ مجھے غیر مسلموں میں پیدا نہیں کیا، مجھے مسلمان بنایا۔ مجھ پر اللہ نے اور آپ پر اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہمارے ماں باپ مسلمان، پیدا ہو کر جو ہمارے کانوں نے سب سے پہلی آواز سنی وہ آذان کی آواز تھی۔ ہم اللہ کا اس احسان پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، مگر بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رب کا اس انعام پر شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، ڈر ہے کہ اس کا ایمان مرتے وقت اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی کی فکر آخرت اور فکر ایمان کا واسطہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر بھی نصیب فرمائے۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آپ یعنی حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کی حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک صاحب میرے منتظر ہیں۔ میرے سوال پر کہ بلا اجازت مکان میں آپ کیسے داخل ہو گئے؟ فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ چنانچہ میں نے عرض کی پھر میرے لیے دعا فرما دیں، تو آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے عبادت کو آسان کر دے اور تیری عبادت کو تجھ سے پوشیدہ بھی رکھے۔ اللہ غنی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی پاک نے پوچھا اے بشر کیا تجھے علم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں سے تیرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ میں نے عرض کی مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا کہ تو متبع سنت رہ کر بزرگوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا، اور میرے اصحاب اور اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ جب حضور کی زیارت سے مشرف ہوا تو عرض کی مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امراء حصول ثواب کے لیے فقراء کی جو خدمت کرتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقراء کبھی امراء کے آگے دست طلب دراز نہ کریں بلکہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ دونوں نصیحتیں یعنی حضرت بشر حافی کو یہ مقام کیوں ملا؟ متبع سنت یعنی سنت کی اطاعت کرتے رہے، سنت پر عمل کرتے رہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آئیے اس متبع سنت بزرگ کے قدموں سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ ہماری زندگی اب سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ اور کیا خوبصورت بات کی کہ جو فقراء ہیں وہ امیروں کے آگے، غریب جو ہیں وہ امیروں کے آگے ہاتھ نہ بڑھائیں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور بہت خوب بات شاعر نے کہی کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے،
تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تو اپنی حاجتیں دنیا والوں کو کیوں بتائیں؟ جب رب بڑا کارساز ہے، وہ ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے۔ تو اگر آپ کسی مشکل میں بھی ہیں تو اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں عرض کرنا چاہیے، دنیا والوں کو اپنے مسائل ہمیں نہیں بتانے چاہیے۔ بہرحال بہت مبارک ہستی جن کا ذکر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج ان کے قدموں میں آئے ہیں، اور رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے درمیان رکن شورا حاجی اطہر بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ وہ دعا بھی فرمائیں گے۔ آئیے مختصر صلاۃ و سلام کے لیے شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب۔ رب کریم جو کچھ ہمارے گناہ ہیں تیری بارگاہ میں عاجزانہ فریاد کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اور اللہ ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ ہے سب ہمارے کیے کے مطابق نہیں، اپنے شان اس کا عظیم و شان ثواب عطا فرما۔ جو کچھ ہمارے نامہ اعمال میں ٹوٹا پھوٹا ہو پروردگار، سب تیرے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں عاجزانہ مؤدبانہ پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی کے وسیلے سے تمام انبیاء و مرسلین، ملائکۃ المقربین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، امہات المومنین، خلفاء راشدین، اشرا مبشرہ، تابعین، تبع تابعین، شہداء کربلا، شہداء محبت، شہداء اسلام، ائمہ اربعہ، خصوصاً سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بالخصوص صاحب مزار حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمیع اولیاء کاملین، جمیع مومنین مومنات کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ سیدی غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی جناب میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ ہمارے رشتہ داروں میں جو مرحومین ہیں تمام کی خدمات میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سیدنا بشر حافی کے صدقے ہماری بخشش فرما، سیدنا بشر حافی کے صدقے ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کی بھی بخشش فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما۔ یا اللہ یا اللہ، ان میٹھے میٹھے سونے سونے بشر حافی کا صدقہ ہمیں متبعی سنت بنا دے۔ اے اللہ، انہوں نے کس طرح سے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے تیری معرفت حاصل کی، یا اللہ ان کی تیری بارگاہ میں معرفت کا صدقہ ہمیں عارف باللہ بنا دے۔ یا اللہ، جس طرح سے انہوں نے سچی پکی توبہ کر کے تیری راہ اختیار کی، ہمیں بھی راہ خدا کا مسافر بنا دے، ہمیں بھی نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، نہ صرف زبان کی نوک سے بلکہ قلب کی گہرائی سے سرتاپا سنتوں کا پیکر بن کر بشر حافی کے صدقے پروردگار اتباعی سنت کا پیکر بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے شیخ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی شان یہی ہے، سنتوں کے پیکر ہیں۔ اے اللہ، ان بشر حافی کا صدقہ ہمارے امیر اہل سنت کو ترقی عطا فرما، دوام عطا فرما، آپ کی معرفت الہی میں برکت عطا فرما۔ عراق مقدس کی سرزمین پر جو ہم حاضر ہیں، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان مقبولوں کا واسطہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی سعی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اسی طرح پروردگار ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ، گنبد خضرا کے سائے میں اسی طرح کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کرنے کی اور باادب حاضری کی سعادت عطا فرما۔ بقیع مقدس میں سیدہ زہرا کے روضے پر، اللہ تمام اصحاب کریم کے روزے پر، اہل بیت کے مبارک روزوں پر، سیدنا حمزہ کے روزے پر کھڑے ہو کر اسی طرح باادب حاضری دینے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار تو سب کی حاجتیں جانتا ہے، جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں سب کی حاجتوں پر بھی رحمت کی نظر فرما، سب کی حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، سب کی حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर जा रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा, अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम इस वक्त सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार के करीब मौजूद हैं और करीब ही एक कदीम कब्रिस्तान भी है। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी कब्रें हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जितने मदफूनीन मुसलमान हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो औलिया किराम यहाँ मदफून हैं उनकी बरकतें हमें भी अता फरमाए। आइए कब्रिस्तान की दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, उस अजीम हस्ती के दरबार में हाजिर हैं जो शजरा कादरिया के अजीम बुजुर्ग हैं और उस शजरे में जिनका नंबर भी 12वां है, जो 12वें नंबर पर मौजूद हैं और बड़ा ही खूबसूरत शेर, ईमान ताज़ा भी करता है और एक तक़वियत भी देता है। वो शेर क्या है, आइए मिलकर पढ़ते हैं। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारख अब दे वाहिद बेरिया के वास्ते मौला, एक कारख अब दे वाहिद बेरिया के वास्ते। इस शेर का मतलब क्या है? बहरे शिबली यानी हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला के वास्ते, ए मौला मुझे मालो दौलत के हरीसों से, दुनिया के कुत्तों से बचा। एक का रख अब्दे वाहिद कौन है? ये हजरत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम है। वो भी इस हमारे कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। ए अल्लाह उनके वास्ते मुझे फकत एक दर का बना ले। सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये और इनके बाद हजरत सैयदना अब्दुल वाहिद रज़ी अल्लाह तआला उनके वसीले से ये दुआ मांगी गई थी। सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश बगदाद के नवाही इलाके सामिरा में 247 सने हिजरी में हुई। आपका नाम जाफर और कुन्नियत अबू बकर है और आपको शिबली इस वजह से कहा जाता है कि आप मौजा शिबला या शुबैला में रहने वाले थे। आपने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैअत की
اور خلافت سے نوازے گئے۔ آپ نے شیخ کی خدمت میں رہ کر بہت ہی ریاضت و عبادتیں کی۔ آپ کو مشہور کتاب حدیث کی جو ہے موطا امام مالک زبانی یاد تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 27 ذوالحجۃ الحرام 334 سنہ ہجری کو 88 برس کی عمر میں ہوا۔ آج جہاں یہ مزار موجود ہے، یہ علاقہ بھی سامورا کا علاقہ کہلاتا ہے، بغداد معلیٰ میں یہ آپ کا مزار موجود ہے۔ آپ کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے۔ لوگ آپ کو علاج کے لیے ایک شفا خانے میں لے گئے۔ شفا خانے میں بغداد کے وزیر علی بن عیسیٰ نے آپ کی حالت دیکھی تو فوراً بادشاہ سے رابطہ کیا کہ حضرت ابوبکر شبلی بڑے بیمار ہیں، کوئی ماہر ڈاکٹر بھیجا جائے، تجربے کار معالج بھیجا جائے۔ بادشاہ نے ایک عیسائی طبیب کو بھیج دیا۔ اس نے علاج کے لیے سر توڑ کوششیں کی، آپ کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن طبیب نے کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے پارائے گوشت سے یعنی بدن کے ٹکڑے سے آپ کو شفا مل جاتی ہے تو میں بدن کا ٹکڑا کاٹ کر بھی آپ کو دے دیتا، مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ یہ سن کر شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے میرا علاج تو اس سے بھی کم میں ہو سکتا ہے۔ طبیب نے دریافت کیا وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے، دین اسلام میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر اس نے عیسائیت سے توبہ کی، غیر مسلم ہونے سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے مسلمان ہونے کی خوشخبری سے سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تندرست ہو گئے۔ یعنی اللہ والوں کا یہ انداز دیکھیں کہ لوگوں کو گناہوں سے بچانا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا گویا ان کے لیے تریاق کا مانند تھا، ان کے علاج کا باعث بن جاتا۔ یعنی یہ اس قدر دین متین کی خدمت کا جذبہ رکھتے آج ان عظیم بزرگ کے دربار میں حاضر ہیں اور رب کریم کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ رب کریم ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ، جان رحمت پھیلا ہو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارخ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ مولا کریم ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔